آپ نے بلوچستان کے ایشوز کو بڑا الیبریٹلی بتایا، اور یہ ایشوز ابھی کی نہیں ہیں، پچھلے 70 سال سے جو ہیں یہاں پہ ایک سینس آف ڈپریویشن پائی جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ سلولی وی آر ہوپنگ کہ انشاءاللہ جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم یہ کم ہوتی جائے گی، اور اگر یہ سی پیک کے پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو گئے جس طرح انویژن کیے گئے تو وہ محرومیاں بہت حد تک کم ہو جائیں گی۔ اب میں چاہوں گا کہ آخر میں جو ہے چیف گیسٹ جو آج کے ایونٹ کے ہیں شیر علی ارباب صاحب، چیئرمین پارلیمنٹری کمیٹی آن سی پیک، کو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل ظہور بلیدی، منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ، ممبرز آف سی پیک پارلیمنٹری کمیٹی، ہماری ایم پی ایز فرام دی بلوچستان اسمبلی، ممبرز آف دی گورنمنٹ ایگزیکٹو، جو ہمارے ڈاکٹر ہپلر، business leaders, members of the civil society, and of course media, السلام علیکم۔ یہ میں ابھی بتا رہا تھا، بلکہ بلیدی صاحب سے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سی پیک کی پارلیمنٹری کمیٹی کی بدولت ہم نے پاکستان میں وہ جگہ دیکھی جہاں ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ گوادر ہم گئے، گلگت بلتستان ہم گئے، اپنی میں بات کر رہا ہوں، اور جو ہمارے آنریبل ممبرز ہیں وہ تو شاید کافی دفعہ جا چکے تھے، آزاد جموں کشمیر۔ اور حیرانی کی بات ہے میرے لیے، اور ایک قسم کا آئرونک ہے، کہ کوئٹہ میں پہلی دفعہ آیا۔ سو ایٹ لیسٹ اس کمیٹی کی بدولت ہم نے وہ چیزیں، مطلب وہ انٹریکشن لوگوں سے کیا جس کا اندازہ آپ کو اسلام آباد میں نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد ایک جزیرہ ہے جہاں آپ ایک بار آپ کہیں سے بھی اٹھ کے چلے جائیں تو آپ کو ریئلٹی جو ہے اس کا پھر اندازہ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو وہاں کی یہی وجہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اسلام آباد میں پارلیمان میں کمیٹیز میں، کمیٹی نمبر 7 اور کمیٹی نمبر 5 اور اس میں میٹنگیں کریں، ہم نے کہا کیوں نہ ہم ان جگہوں پہ جائیں جہاں پہ سی پیک کے اصلی سٹیک ہولڈرز ہیں۔ مطلب اسلام آباد میں پلاننگ منسٹری میں یا کیبنٹ کمیٹی آن سی پیک میں بڑی ڈبیٹ بھی ہوتی ہوگی، ڈسکشن بھی ہوتی ہوگی، بٹ اصلی سٹیک ہولڈر ریجنل ہیں، اصلی سٹیک ہولڈر آپ لوگ ہیں۔ سی پیک اگر کامیاب ہوگا تو آپ کی وجہ سے ہوگا۔ جس طرح میڈم نے کہا اس میں خواتین کا بہت بڑا رول ہے، اور یہ میں آپ کو بڑا اگین ایک اور جو ڈسٹنکشن ہے کوئٹہ کا، وہ یہ ہے کہ اتنی خواتین کی پارٹیسپیشن پورے پاکستان میں کسی سیمینار میں نہیں ہوئی، نہ کراچی میں، نہ لاہور میں، نہ پشاور میں، اور نہ کہیں اور۔ سو وہ بات ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، بیکاز میں جو کہ ہم کمیٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ہم پہ وہ قطغن یا وہ لائن نہیں اپلائی ہوتی جو کہ سرکاری لوگوں کو، گورنمنٹ ایگزیکٹو پہ اپلائی ہوتی ہے یا کیبنٹ ممبرز پہ اپلائی ہوتی ہے۔ اور ہم کچھ زیادہ ہی کھل کے بات کرتے ہیں، بیکاز ہماری کمیٹی ان کیمرہ ہوتی ہے تو وہ عادتیں آدمی کی تھوڑی خراب بھی ہو جاتی ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ دائرے میں رہے۔ ایشوز جو ہیں آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر، اس کے اوپر سی پیک کا اوروں سے زیادہ فوکس ہوتا۔ حالات اس کے برعکس ہیں۔ بلوچستان، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان میں سی پیک کے اتنے پروجیکٹس یا اتنی انٹرونشنز نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے تھی، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اگر وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر ناراض ہوں یا ان کے تحفظات ہوں۔ یہ بڑا ایک فطری عمل ہے۔ سو اسی لیے جس طرح میں نے آپ کو کہا، اسلام آباد میں بیٹھ کے ان چیزوں کا آپ کو ادراک نہیں ہوتا، آپ کو باہر نکلنا پڑتا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کے مسئلے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑا آنیسٹ ویو دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے پرابلم،
ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہوتا پاکستان میں، ایسے کوئی میگا پروجیکٹس نہیں ہیں جہاں پہ پرابلمز نہیں آئے. ہر پروجیکٹ میں غازی بروتوں میں آئے تھے، نیلم جہلم میں آئے تھے، اس کے علاوہ یہ M1 جب بن رہا، M2 جب بن رہا تھا اس میں آئے تھے. سو پرابلمز آتے ہیں. امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان پرابلمز کو آپ ان کا ادراک ہو اور ان کو حل کی طرف لے کے جائیں. فار ایگزامپل ہمارا جو چیلنجز ہیں وہ اب ہماری جو پاور کے اندر کیپیسٹی ایشوز ہیں اس کے اندر ہیں، سیکیورٹی کے کچھ پاکٹس میں ایشوز ہیں، اس کو ہم ہیڈ آن اور بڑا اوپنلی اور بڑا کلیئرلی ایڈریس کریں گے. ڈیفنس منسٹری کے ساتھ، انٹیریئر منسٹری کے ساتھ، پاور منسٹری کے ساتھ، جو کیپیکس کے ایشوز ہیں اس کے ساتھ، پلاننگ منسٹری کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے. اور ہم نے کیا بھی ہے. ہم نے کافی جگہوں پہ، اور یہ آپ کی جو کالیگز ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، وہاں پہ ہم جہاں پہ ہم انٹروین کیا ہے ریزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں. سو انشاءاللہ یہ سی پیک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر ہم رسک نہیں لے سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سی پیک کے اندر انفینٹ ٹائم نہیں ہے. کوئی بھی ہمارا مطلب اگر ہم اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کریں گے، ہم صوبوں کا اور خاص کر نیگلیکٹڈ صوبوں کا کہ ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے، ان کی محرومیوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، تو یہ چائنیز فنڈنگ یا یہ چائنیز سپورٹ تا حیات نہیں ہے. سو ہم نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. ہم نے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ جی جہاں بیکاز جہاں پہ محرومیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ لوگوں کی جو ہے تحفظات ہوتے ہیں، وہاں پھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ہم نے گوادر میں دیکھ لیا، اور پھر لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کس طرح ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے یہاں پہ بھی، جی بی میں بھی، اے جے کے میں بھی، اور جگہوں پہ. سو ہم نے ایکسپلائٹیشن کی حد تک چیزوں کو جو ہے چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے ان کا ادراک کرنا ہے، ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے، ہم نے اس کو ریزالو کرنا ہے. پاکستان ترقی تب کرے گا جب پاکستان کے اندر ہر اکائی کا جو ہے وہ حصہ بقدر جو صاحب سے بھی تھوڑا زیادہ ہو، جو کم از کم نیگلیکٹڈ پروونسز ہیں. جس طرح ابھی بلیری صاحب نے بڑا وہ کہا کہ 70 بلین میں آپ کے، اور ابھی تو ان کا تو زیادہ وہ بھی ہے بیکاز پلاننگ کے ہیں. ایک ریکرنگ بجٹ ہوتا ہے، ایک ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ آپ کی گروتھ کو ڈرائیو کرتی ہے، اور جب آپ کی لائبلٹیز بڑھ جاتی ہیں تو آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ شرنک ہو جاتا ہے، اور شرنک ہونے لگتا ہے. تو جتنا شرنک ہوتا ہے اتنی آپ کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی اسپیس بھی شرنک ہوتی ہے. اور اسی لیے اس قسم کے پروجیکٹس وہ بریدرز ہوتے ہیں، سی پیک کی طرح کے پروجیکٹس، بیکاز آپ کا فسکل اسپیس ٹائٹ ہوتا ہے، پورے ملک کا ٹائٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ٹائٹ ہے، آپ لوگوں کا بھی ہے. اس میں یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ آپ کو وہ جو نیڈڈ ایک بریدنگ اسپیس ہے وہ دیتی ہے. تو اس میں اگر ہم وہ ایشوز جو کہ انہیں ہونے ہی نہیں چاہیے ان کو ایڈریس نہ کر سکیں، تو ہمارا اس میں سی پیک کے پوٹینشیل کو ہم اس طرح ریئلائز نہیں کر سکتے. ادروائز سی پیک کا جو پرومس ہے، اگر اس کے پوٹینشیل کو ہم 50% بھی اچیو کر لیتے ہیں، پاکستان کی شکل بدل جائے گی. پاکستان کے اندر صرف ایک گوادر پورٹ اور اس کے الائڈ سروسز اور فری زون، اور وہ اگر پراپرلی، اور کنیکٹیوٹی اگر ہم نے پراپرلی ایڈریس کر لیا، شاہین صاحب بیٹھے، اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا. اس کے علاوہ اگر ہم نے اسپیشل اکنامک زونز کا جو ایک نیٹ ورک ہے، جس طرح آپ کا بوستان ہے، اگر وہ پروف آف کانسیپٹ چل گیا اور اس کے اندر کولونائزیشن ہو جاتی ہے، انویسٹرز آ جاتے ہیں، لوگ ڈومیسٹک بھی اور فارن بھی، یہ دونوں صرف اکیلے ہی آپ کے لیے اتنی بڑی چیزیں ہیں. بیکاز اس کے بعد آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ چل پڑے گی، ریونیو آنا ہو جائے، اور پھر یہ ماڈلز ریپلیکیٹ بھی ہو سکتے ہیں. پھر فی الحال گوادر میں 3 برتھس ہیں، کسانی صاحب 3 ہی ہے نا. بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی تو جس طرح ابھی چائنیز سفیر نے کہا، وہ جو انہوں نے ایک شہر کا نام لیا، واٹ از نیم، شینزن گاؤں تھا، اتنا سا گاؤں تھا مچھیروں والا، اب ادھر بزنس ہب ہے. شینزن بن سکتا ہے تو گوادر کیوں نہیں بن سکتا؟ بالکل بن سکتا ہے. سو وی جسٹ ہیو ٹو اپلائی آور سیلوز، اور ہم نے ذرا اپنے آپ کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے، ہم نے اپنی فالٹ لائنز کو ایڈریس کرنا ہے، ان کو ایگریویٹ نہیں کرنا. اس سے بہت فرق پڑے گا. اور اس میں یہ ہے کہ ہم سب نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، صوبائی حکومت نے مل کے کام کرنا ہے، اور ہم بطور پارلیمان اس
کو پورا کا پورا ہم سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ جتنا ہم سے ہوا ہم بلوچستان کے بھی AJK کے بھی GB کی سینٹر میں آواز بن کے آئیں گے اور آپ کے حق کے لیے لڑیں گے نہیں، آپ کو آپ کا حق دے کے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک ریکویسٹ یہ ہے، ابھی پینل ڈسکشنز ہیں، پینل ڈسکشنز انتہائی اہم ہیں، بیکاز وہاں آپ لوگوں کی ریکمنڈیشنز آئیں گی، وہ ریکمنڈیشنز ہمارا اس کے بعد جو فائنل ایونٹ ہوگا نیشنل کانفرنس، جس میں ہم یہاں ہر جگہ سے لوگوں کو بلائیں گے، اس میں وہ ٹیک اپ ہوں گی، ڈسکس ہوں گی، اور جو ہماری کمیٹی کے اگلے سال کی جو بھی کارروائی ہے ان ریکمنڈیشنز کو ہم فالو اپ کریں گے۔ سو اس کو آپ ذرا اس میں آپ انٹرسٹ لیں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ہمیں اچھی ریکمنڈیشنز دیں تاکہ ہمارے پاس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور اسپیکر کو پریزنٹ کرنے کے لیے بھی سیٹ آف ریکمنڈیشنز ہو، اور اگلے سال کمیٹی کی فالو اپ کے لیے بھی ہمارے پاس کافی مواد موجود ہو۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔